حضرت شعیب علیہ السلام عرب باعدہ بنی ارفخشد یقتن بن عابر بن فالح بن ارفخشد سے نسباً تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل میں جرہم، حضور، حضر موت اور سلف تھے۔ حضور دریائے رس میں رہتے اور اہل کفر و بت پرست تھے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے، مگر ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان پر ایمان نہ لائے۔ انجام یہ ہوا کہ دوسری قوموں کی طرح یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، اور جن احباب نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ شعیب علیہ السلام کا نام تیرون تھا۔ زیون بن انفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم کے لڑکے تھے۔ بعضوں نے جناب شعیب علیہ السلام کے باپ کا نام میکیل لکھا ہے، جو کہ اولاد مدین بن ابراہیم علیہ السلام سے تھا، اور بعض کتابوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شعیب علیہ السلام ان لوگوں میں سے کسی کی اولاد سے ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہمراہ سرزمین شام میں ہجرت کر کے چلے آئے تھے۔ علامہ ابن اسیر تاریخ کامل میں تحریر کرتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی ماں لوط بن ہاران بن طارق کی بیٹی تھی۔ اس روایت کے اعتبار سے شعیب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی جدی اور ایک ہی خاندان سے ہوئے۔ شعیب علیہ السلام حاضر جواب، لطیفہ گو، حق باتوں کے کہنے میں بالکل بے جھجک تھے۔ کسی کو آپ کے علاوہ نابینائی کی باوجود نبوت نہیں دی گئی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کی قوم کا یہ فکرہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 91 میں ہے، اے ضریر البصر، یعنی ہم بے شک تجھ کو اپنے میں ضعیف یعنی بے بصر دیکھتے ہیں، جو کہ کلام پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت ان کے بلیغ و فصیح ہونے کی وجہ سے اکثر فرمایا کرتے تھے، ذاک خطیب الانبیاء، یعنی یہ نبیوں کے خطیب ہیں۔ تاریخ کتب کی ورقگردانی سے یہ امر معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اہل مدین اور اصحاب ایکا اور اہل الرائس کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ پہلے دو یعنی اہل مدین اور اصحاب ایکا کا ذکر قرآن مجید میں صراحت سے لیا ہے کہ ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ باقی رہے اصحاب الرائس، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود تو ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جناب شعیب علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ ہاں، البتہ تاریخی کتابوں کے دیکھنے سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام اصحاب الرائس کی طرف بھی بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ خود علامہ ابن خلدون نے اپنی معتبر تاریخ میں ایک مقام پر لکھا ہے، اور بھیجا ان کی طرف یعنی اہل رس کی طرف ایک نبی جو کہ شعیب علیہ السلام نامی ہے اور انہی میں سے تھے۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا بددیانتی کی طرف زیادہ مائل تھے۔ وہ دو ترازو اور دو وزن رکھتے تھے، لینے کے وقت زیادہ لیتے اور دیتے ہوئے کم دیتے تھے۔ اس کے علاوہ بت پرستی بھی کرتے تھے اور راستوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ لوگوں کو شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے سے روکتے تھے، اور جو لوگ ایمان لاتے تھے انہیں تنگ کرتے تھے۔ جب ان لوگوں کی شرارت سے شعیب علیہ السلام نے اپنا باز و نصیحت بند نہ کیا اور کچھ لوگ آپ کی طرف مائل بھی ہو گئے، یعنی آپ پر ایمان بھی لائے، تو ایک روز دو چار سردار مل کر شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ دھمکی دی، جس کا ذکر کلام پاک میں سورہ آراف کی آیت نمبر 88 میں موجود ہے۔ بے شک ہم تم کو اے شعیب علیہ السلام
ماں ان لوگوں کے جو کہ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہوئے ہیں اپنے گاؤں سے نکال دیں گے یا تو تم ہمارے مذہب میں پھر لوٹ آؤ۔ یہ ان لوگوں کی شعیب علیہ السلام کو دھمکی تھی۔ شعیب علیہ السلام ان کی اس دھمکی کا کچھ خیال نہ کر کے برابر وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اس وقت مجبور ہو کر ان لوگوں نے یہ کہنا اس طرح ڈرانا شروع کر دیا جس کا ذکر سورۃ ہود میں آیت نمبر 91 میں ہے، اگر تمہارے اعزاء و اقارب زیادہ نہ ہوتے تو تجھ کو ہم سنسار کر ڈالتے، اور تو ہم پر غالب نہیں ہے یا تو ہم سے بزرگ نہیں ہے۔ اس بحث و تکرار اور بت پرستی و کفر کا انجام یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اس قوم پر عذاب یوم الذلہ نازل فرمایا، جس سے شعیب علیہ السلام اور ان کے علاوہ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، باقی کوئی بھی نہ بچ سکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن مجید کی سورۃ شورى کی آیت نمبر 189 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے گرمی اور تمازت اس قدر بڑھا دی کہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں سے گھبرا کر باہر نکلے۔ 2-2.5 میل کے فاصلے پر ایک بادل دکھلائی دیا، 2-4 آدمی اس کی طرف دوڑ کر گئے۔ جب اس بادل کی وجہ سے آفتاب کی تمازت سے ان کو نجات ملی اور تھوڑی خنکی محسوس ہونے لگی تو ان لوگوں نے اپنی قوم کو بلایا۔ تمام قوم اس بادل کے نیچے آ کر جمع ہو گئی تو اللہ جل شانہ نے اس بادل سے ان پر آگ برسا دی، سب کے سب وہیں جل کر خاک ہو گئے۔ اور اسی طرح فرمایا ہے اور اہل مدین جو کہ مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، ان پر بت پرستی اور بد دیانتی کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے عذاب نازل کیا تھا، جس سے باستثناء مومنین اور شعیب علیہ السلام کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اہل رس بت پرستی کرتے تھے، کفر و الحاد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے مدتوں انہیں سمجھایا، آنے والے عذاب سے ڈرایا، لیکن چونکہ ان کی قسمت میں ہلاکت لکھی تھی، شعیب علیہ السلام کے کہنے پر کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کو بھی اسی طرح ہلاک و تباہ کر دیا جس طرح اس سے پہلے گروہ برباد کر دیا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، والسلام۔